بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات تحریر شہزادی برڈ، ایپیسوڈ نمبر 26۔ محبوب خان زادہ کو اچانک کوئی کام پڑ گیا، اس لیے وہ رباب کو اطلاع کرتے شہر چلا گیا۔ وہ سب جب حویلی لوٹے تو محبوب خان زادہ شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ خانم بی بی نے رباب کو ساری بات بتا دی۔ روپ جو خوشی سے بھاگی آئی تھی، انکار سن کر بجھ سے گئی۔ بالاش خان زادہ کی نظریں روپ کو اوپر سے نیچے تک بے باکی سے دیکھ رہی تھی۔ روپ خود پر بالاش کی نظروں کی تپش محسوس کرتے وہاں سے اٹھ گئی۔ بالاش خان زادہ بھی خاموشی سے اٹھ کر روپ کے پیچھے چلا گیا۔ ناراض ہو کر ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ روپ آگے آگے چل رہی تھی اور بالاش خان زادہ اس کے پیچھے پیچھے۔ روپ نے رک کر غصے سے بالاش خان زادہ کی طرف دیکھا اور پھر سے مڑ گئی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے مجھ سے بے حد محبت ہے۔ بالاش خان زادہ نے روپ کو اس کے الفاظ یاد دلائے، پر روپ خاموشی سے چلتی رہی۔ اور کوئی رخصتی کے لیے مرا جا رہا ہے۔ بالاش خان زادہ پھر سے شوق ہوا تو روپ نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں آپ؟ اور گھٹیا باتیں کرنے کا مقصد؟ استغفر اللہ، میں نے کون سی گھٹیا بات کی؟ اور یہ میری حویلی ہے، سردار بالاش خان زادہ کی حویلی ہے، میں جہاں چاہے مرضی گھوموں پھروں۔ بالاش خان زادہ نے معصومیت سے کہا، میں بھی اس گاؤں کی سردارنی ہوں، یہ میری بھی حویلی ہے، اس لیے میرا حکم ہے آپ دور رہیں مجھ سے، میرے پیچھے مت آئیں۔ روپ نے غصے سے کہا، دور نہیں رہا جاتا، میری سانسیں اٹکنے لگتی ہیں۔ بالاش خان زادہ نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا، پتہ نہیں ایسے ڈائلاگ کہاں بکتے ہیں۔ روپ نے غصے سے منہ بڑبڑائی، بکتے نہیں ہیں جانے من، تمہاری محبت میں میری زبان سے پھسل پڑتے ہیں۔ بالاش خان زادہ نے روپ کی طرف ایک قدم بڑھایا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بہت دل کر رہا ہے مجھ سے دور جانے کا، کہو تو ابھی چلا جاؤں۔ بالاش خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے روپ کی حرکت ناگوار گزری تھی۔ روپ بالاش خان زادہ کی بات پر تڑپ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بالاش خان زادہ نے بھی مسکرا کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ بس اتنی سی بات تھی اور تم کب سے مجھ سے اپنے پیچھے پیچھے گھما رہی تھی؟ بالاش خان زادہ نے روپ کے کندھوں پر ہونٹ رکھتے شوخی سے کہا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ روپ نے بالاش خان زادہ کے دل کے مقام پر ہونٹ رکھتے کہا۔ بالاش خان زادہ کے کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اچھی بات ہے، ناراض ہو جانا چاہیے، میں نے سنا ہے محبت بڑھتی ہے۔ بالاش خان زادہ نے روپ کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔ نہیں بالاش، وہ تو لڑائی کرنے سے بڑھتی ہے۔ روپ نے جلدی سے بالاش خان زادہ کی بات کی تصحیح کی۔ اوہ اچھا، لیکن یار مجھ سے یوں کھلے عام لڑائی نہ کیا کرو، میرے کمرے میں آ جایا کرو، میں ذرا اپنے حساب سے تم سے لڑنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری محبت مزید بڑھے۔ بالاش خان زادہ کی ذو معنی بات پر روپ شرم سے مسکراتے بالاش خان زادہ سے مزید چپک گئی۔ نہ چپکو میری جان، ورنہ ابھی اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں گا، بالاش خان زادہ نے گمبھیر آواز میں کہا۔ روپ بالاش خان زادہ کے سینے سے لگی تھی۔ بالاش خان زادہ کو اپنا آپ ہارتا محسوس ہو رہا تھا۔ بالاش 2 ہفتے کب گزریں گے؟ روپ نے بالاش خان زادہ کی گردن میں منہ چھپائے کہا، میں خود چاہتا ہوں اب ہم میں دوریاں ختم ہو جائیں اور تم اور میں ایک ہو جائیں۔ بالاش خان زادہ نے روپ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا، آپ کو پتہ ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ واپس آ جائے گی۔ روپ کی ہری آنکھوں میں آنسو چمکے، تو تم پھر شروع ہو گئی؟ بالاش خان زادہ روپ کی بات سمجھ چکا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا روپ کا ڈر سچ ہونے والا ہے۔ اس کا ڈر حویلی کے گیٹ پر کھڑا ہے۔ ایک 28 سالہ لڑکی کالا عبایا پہنے حویلی کی گیٹ پر کھڑی پوری حویلی کو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس لڑکی پر نظر حشمت علی کی پڑی۔ جی بی بی جی، کچھ چاہیے؟ حشمت علی کی طرف اس لڑکی کی پیٹھ تھی۔ حشمت علی کی بات پر اس لڑکی نے حشمت علی کی طرف مڑ کر دیکھا تو حشمت علی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ آنکھیں بڑے کی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو حشمت علی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ محبوب خان زادہ کو شہر سے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ رات 12 بجے خان حویلی پہنچا تو سب لاؤنج میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ محبوب خان زادہ نے خوش دلی سے سب کو مشترکہ سلام کیا تو خانم بی بی نے سنجیدگی سے سب کے سلام کا جواب دیا۔ خیریت، آپ سب ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ محبوب خان زادہ کو کافی حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ سوچ رہا تھا جب وہ حویلی پہنچے گا تو سب سو رہے ہوں گے، پر بالاش خان زادہ جاگ رہا ہوگا، اس لیے وہ بالاش خان زادہ سے ہی خوشخبری سن لے گا۔ اس کی اور الفت کی نسبت طے ہو گئی ہے نہ جانے کیوں اسے یقین تھا الفت انکار نہیں کرے گی۔ بالاش خان زادہ صوفے سے اٹھا اور محبوب خان زادہ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ بالاش خان زادہ کے سنجیدہ تاثرات سے محبوب خان زادہ کا ماتھا ٹھنکا۔ الفت نے تمہارے رشتے سے منع کر دیا۔ بالاش خان زادہ کے الفاظوں پر محبوب خان زادہ کے چہرے پر جو ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ پل میں معدوم ہوئی۔ چہرے کے تاثرات سنجیدگی میں بدلتے سرد ہوتے گئے۔ دیکھو محبوب خان، میں نہیں چاہتا اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی ہو۔ محبوب خان زادہ کو چپ دیکھ کر بالاش خان زادہ نے اس بار نرم لہجے میں کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا محبوب خان زادہ الفت کو لے کر کافی سیریس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے لالا، اسے مجھ پر اعتبار نہیں، پر وہ سمجھتی ہے اسے میں بھی چھوڑ دوں گا۔
محبوب خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کرب سے کہا، تو پہلے اس کا اعتبار حاصل کرو۔ بالاش خانزادہ نے محبوب خانزادہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ خانم بی بی، شارق خانزادہ اور براق خانزادہ چپ چاپ ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ جی آپ لوگ فکر نہیں کریں، کافی وقت ہو گیا، آپ سب آرام کریں، میں بھی تھک گیا ہوں، شب بخیر۔ محبوب خانزادہ نے اپنی بھیگی آنکھیں سب سے چراتے کہا اور تیز قدم لیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی نم آنکھیں بالاش خانزادہ سے مخف نہ رہ سکیں۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر بالاش خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا۔ چودھری کی حویلی اس وقت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حویلی کے اندر سے زیادہ سناٹا الفت کے اندر تھا۔ جب سے اس نے محبوب خانزادہ کے رشتے سے منع کیا، ایک عجیب سی بے چینی اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ نہ جانے نہ کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا، نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ وہ رہ کے محبوب خانزادہ کی ہسمکھ چہرہ الفت کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کروٹیں بدلتے وہ تھک گئی تھی۔ تنگ آ کر الفت بیڈ سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ فریج سے دودھ نکال کر اس نے چائے کا پانی چڑھایا اور خود کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے کپ میں ڈال کر اس نے کیبنٹ سے بسکٹ نکالے اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مصطفیٰ گہری نیند سو رہا تھا۔ الفت نے اسے معصومیت سے سوتے دیکھ کر سکون بھرا سانس لیا اور ٹیبل پر چائے بسکٹ رکھ کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے محسوس نہ ہو سکا۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی محبوب خانزادہ کمرے میں آ چکا تھا۔ الفت جیسے ہی کمرے میں آئی، محبوب خانزادہ فوراً پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے ہلکا سا پردہ کھسکا کر دیکھا تو الفت صوفے پر بیٹھ کر چائے بسکٹ کھانے لگی، پر اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ محبوب خانزادہ بے پاؤں پردے کے پیچھے سے نکلا اور الفت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ الفت کو ابھی بھی احساس نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ محبوب خانزادہ نے گلا کھنکارتا تو الفت ایک دم اچھل کر کھڑی ہوئی خوف سے محبوب خانزادہ کو دیکھنے لگی۔ محبوب خانزادہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر الفت کا پارا چڑھ گیا۔ آپ پھر آ گئے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ روز روز آدھی رات کو میرے کمرے میں چوروں کی طرح آتے ہیں، الفت نے غصے سے دانت پیستے کہا۔ چوروں کی طرح نہیں، عاشقوں کی طرح آتا ہوں، محبوب خانزادہ نے سکون سے کہا۔ اپنی عاشقی اپنے پاس رکھیں، مجھے نہیں چاہیے کسی عاشق کا عشق، الفت دو بدو جواب دیا تو محبوب خانزادہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اتنی بھی سیدھی نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھ رہا تھا۔ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ تھا۔ الفت، میرے رشتے سے انکار کیوں کیا تم نے؟ محبوب خانزادہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میری مرضی، الفت نے محبوب خانزادہ کی برس تنک کر جواب دیا۔ میری محبت پر اعتبار نہیں ہے؟ محبوب خانزادہ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے الفت کی چھوڑی ہوئی چائے والا کپ اٹھایا اور پینے لگا۔ الفت، اس کی اتنی جرأت، غصے سے اب دانت پیسنے لگی۔ مجھے محبت پر ہی اعتبار نہیں ہے، اور کس سے پوچھ کر میری چائے کو ہاتھ لگایا؟ الفت نے محبوب خانزادہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر ٹیبل پر پٹکا۔ میں تو تمہیں بھی ہاتھ منہ لگانا چاہتا ہوں، تم موقع تو دو، ویسے چائے کڑوی بھی تھی اور میٹھی بھی، بالکل تمہاری طرح۔ محبوب خانزادہ نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ بہت ہی بے شرم انسان ہیں آپ، کتنے مزے سے پھیل رہے ہیں، اٹھیں اور جائیں یہاں سے، الفت نے دبی آواز میں غصے سے کہا تو محبوب خانزادہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ الفت ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں کل پھر لالا کو بھیجوں گا، اس بار انکار مت کرنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، محبوب خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کے لالا سے صاف الفاظوں میں کہہ چکی ہوں، مجھے آپ کا رشتہ منظور نہیں۔ الفت، مجھے کچھ بھی غلط کرنے پر مجبور مت کرو۔ محبوب خانزادہ نے الفت کی بات کاٹ کر انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ کیا غلط کریں گے آپ؟ میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے، الفت نے بھرائی آواز میں کہا تو محبوب خانزادہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ الفت، میں تمہیں لے کر سنجیدہ ہوں، اس لیے بہتر ہوگا تم بھی مجھے لے کر اپنی سوچ بدلو۔ محبوب خانزادہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ مجھے آپ کا رشتہ کسی صورت منظور نہیں ہے، الفت نے اٹل لہجے میں کہا تو محبوب خانزادہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ الفت، میں تمہارے سارے دکھ بانٹ لوں گا، مصطفیٰ کو بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں کبھی بھی بیچ راستے میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، ایک بار مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھو، محبوب خانزادہ نے منت بھرے انداز میں کہا تو الفت نے غصے سے رخ پھیر لیا، جس کا مطلب انکار ہی تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا تھا، پر تم سیدھے طریقے سے نہیں مان رہی، اس لیے اب جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، محبوب خانزادہ نے کڑے تیوروں سے کہا اور سوئے ہوئے مصطفیٰ کی طرف بڑھا۔ الفت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ محبوب خانزادہ نے مصطفیٰ کو گود میں اٹھا لیا۔ الفت جلدی سے آگے بڑھی اور محبوب خانزادہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اغوا کر رہا ہوں، محبوب خانزادہ نے سرد تاثرات سے کہا تو الفت ہکا بکا رہ گئی۔ کیوں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ الفت نے محبوب خانزادہ کی گود سے مصطفیٰ کو لینا چاہا، پر محبوب خانزادہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مصطفیٰ سے تم اب اس دن ملو گی جس دن ہمارا نکاح ہوگا، محبوب خانزادہ نے کہا اور ٹیرس کی طرف بڑھا۔ الفت کو لگا اس کے جسم سے کوئی روح کھینچ کر لے جا رہا ہے۔ رک جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، الفت محبوب خانزادہ کے پیچھے بھاگی، آنسو اس کے گالوں پر لڑکے۔ تمہاری مرضی،
महबूब खानज़ादा ने कहा और जाने लगा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा उठो। उल्फत जल्दी से मुस्तफ़ा का हाथ पकड़कर उसे जगाने लगी और मुस्तफ़ा उठ भी गया। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर पहले महबूब खानज़ादा की तरफ देखा, फिर रोती उल्फत की तरफ। महबूब दोस्त, मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कहा और महबूब खानज़ादा के गले में बाहें डालकर उसके कंधे पर सर रख लिया तो महबूब खानज़ादा ने जताती नज़रों से उल्फत की तरफ देखा। उल्फत का दिल किया मुस्तफ़ा को रख के एक लगा दे। ये दोस्त नहीं, किडनैपर है, आपको किडनैप करके ले जा रहा है। उल्फत ने मुस्तफ़ा को खींचकर अपनी गोद में उठाना चाहा पर महबूब खानज़ादा ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। महबूब दोस्त, आप मुझे किडनैप क्यों कर रहे थे? मुस्तफ़ा ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं आपको अपना बेटा बना लूँ। मुस्तफ़ा, क्या आप मुझे अपने बाबा और मेरे बेटे बनोगे? महबूब खानज़ादा ने मुस्तफ़ा से मोहब्बत से सवाल किया तो मुस्तफ़ा ने हैरत से उल्फत की तरफ देखा जिसने नफ़ी में सर हिला दिया। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा और उसके कान के करीब अपने होठ ले गया। मुझे आपको ही अपना बाबा बनाना है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मुस्तफ़ा ने महबूब खानज़ादा के कान में ऊंची आवाज़ में कहा तो उल्फत के कान साएँ साएँ करने लगे। उसका सर घूमने लगा। महबूब खानज़ादा को तो मुस्तफ़ा के इतने प्यारे जवाब पर उसका चेहरा चूमने लगा। बाप भी राज़ी, बेटा भी राज़ी। अब आपका क्या ख्याल है मैडम? महबूब खानज़ादा ने उल्फत को आँख मारते शौक़ लहजे में पूछा। मुस्तफ़ा, नीचे उतरो वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। उल्फत का जवाब दे गया। उसने इंतहाई गुस्से से मुस्तफ़ा से बात की। मुस्तफ़ा ने सहम कर महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। उल्फत, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं दिखती? महबूब खानज़ादा ने हारे हुए अंदाज में कहा। मुस्तफ़ा, आप मेरे पास आ रहे हो या नहीं? उल्फत ने फिर महबूब खानज़ादा की बात नज़रअंदाज करते गुस्से से कहा। गले में आंसुओं का गोला अटक गया। इस बार मुस्तफ़ा आहिस्ता से महबूब खानज़ादा की गोद से उतरा और उल्फत के करीब जाकर खड़ा हो गया। महबूब खानज़ादा ने भी मुस्तफ़ा को जाने दिया। मुस्तफ़ा को लेकर जाना ही नहीं चाहता था महबूब, वो बस उल्फत को डरा रहा था। मेरा जवाब हर बार इनकार ही होगा, बेहतर होगा आप जाएं यहाँ से और दोबारा मत आइएगा। उल्फत ने मुस्तफ़ा को गोद में उठाया और बेड की तरफ ले गई। महबूब खानज़ादा का जवाब दे गया। इसने गुस्से से लब भेजे और उल्फत की तरफ बढ़ा। उल्फत ने मुस्तफ़ा को बेड पर लेटाया और पीछे मुड़ी जब अचानक ही महबूब खानज़ादा उसके रूबरू खड़ा हुआ, उसने गुस्से से उल्फत का जबड़ा दबोच लिया। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो वरना एक बार मेरा दिमाग अपने ठिकाने से हिल गया तो रोती रहेगी बैठकर। खबरदार, जो तुमने कल इनकार किया तो ये जो कैंची की तरह चलती ज़बान है ना तुम्हारी, अपने तरीके से मैंने काट दी तो बहुत पछताओगी। इसलिए बेहतर होगा आज रात अपना फ़ैसला बदल कर सोना, वरना कल की रात तुम यहाँ नहीं बल्कि खान हवेली होगी, और वो भी मेरी बीवी की हैसियत से, लेकिन मेरे तरीके से। महबूब खानज़ादा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ उल्फत के मुंह पर फंकारता झटके से उसका चेहरा छोड़कर जिस रास्ते से आया था वापस लौट गया। पीछे उल्फत खौफ से कांपने लगी। महबूब खानज़ादा की आंखों में गुस्सा आज दूसरी बार देख रही थी। पहली बार जब उसने बीच रास्ते में चौधरी हुसैन को पकड़ा था और दूसरी बार आज वो इसी अंदाज से उल्फत से दो टोक बात करके जा चुका था। उल्फत बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। मुस्तफ़ा आहिस्ता से उठा और अपनी माँ के सीने से लग गया। मामा, आप महबूब दोस्त को मेरे बाबा बना दो, वो बहुत अच्छे हैं। मुस्तफ़ा ने मासूम से अंदाज में कहा। सो जाओ मुस्तफ़ा, ऐसा ना हो मैं तुम्हारे दोस्त का गुस्सा तुम पर निकाल दूँ। उल्फत ने अपने आंसू साफ करते गुस्से से मुस्तफ़ा को डपटा तो वो बुरा सा मुँह बनाकर सोने के लिए लेट गया। पर उल्फत एक पल के लिए भी सो न सकी। बेचैन वो पहले ही थी। उसकी बेचैनी और बेसकूनी में मज़ीद इजाफा हो गया था। सारी रात उसकी महबूब खानज़ादा को सोचते गुजरी। फजर की अजान उसके कानों में पड़ी तो वो आंसू पोंछती नमाज़ पढ़ने के लिए उठ बैठी।